پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. السلام علیکم ناظرین. امن، عافیت اور دین و دنیا میں ترقی اور کامیابی کی بہت سی دعاؤں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان یوسف سراج. پروگرام ہے پیغام پاکستان اور ہمارے ساتھ حسب معمول حسب دستور تشریف فرما ہیں ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب. آپ بخوبی جانتے ہیں آپ مفسر قرآن ہیں، متکلم اسلام ہیں، ایجوکیشنسٹ ہیں اور ایک بہت بڑے خاندان سے آپ کا تعلق ہے. ناظرین، ان دنوں پاکستان ایک بہت بڑی مشکل سے گزر رہا ہے. مشکل شاید چھوٹا لفظ ہے، یہ بہت بڑی ایک آفت ہے، ایک مصیبت ہے، ایک اذیت ہے جس سے ہم اور ہمارے اہل وطن خصوصاً وہ علاقے جو سیلاب کی زد میں ہیں اس سے گزر رہے ہیں. ایسی ایسی تصویریں، ایسی ایسی کہانیاں اور ایسی ایسی خبریں ان علاقوں سے آ رہی ہیں کہ انسان کے لیے ان کو سننا کچھ آسان نہیں ہوتا. ان بزرگوں کی ویڈیوز بھی ہم نے دیکھیں جو سب کچھ ان کا لٹ گیا، چلا گیا گھر سارا کچھ، لیکن وہ باقاعدہ دھاڑے مار کر اس لیے رو رہے تھے کہ یہ مدرسہ نہیں رہا، قرآن مجید چلا گیا. اس بچی کی ویڈیوز بھی ہم نے دیکھی جو اپنے گھر لٹے پٹے گھر سے اور سب کچھ جب بہہ گیا تو وہ کتابیں چن رہی تھی اور دیکھ رہی تھی اور وہ کہ میری کتابیں بھیگ گئی ہیں. اور اسی طرح کی بے شمار چیزیں ہیں اور ان کی اگر ہم بات کریں یا سنیں تو اچھا یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ سلسلہ تھم نہیں رہا. ابھی نہ بارشیں تھم رہی ہیں، نہ سیلابی ریلیں تھم رہے ہیں، یہ سلسلہ بدستور جاری ہے. اسی پہ اس مشکل گھڑی میں کس حوصلے کی ضرورت ہے، کن وسائل کی ضرورت ہے، کس جذبے کی ضرورت ہے، کس اثار کی ضرورت ہے، انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، یہ سلسلہ دراز ہوتا چلا جا رہا ہے. اس دفعہ 2022 کی جو بارشیں ہیں گلگت بلتستان سے لے کر شمال سے جنوب تک، کراچی تک، اس سیلاب کی تباہ کاریاں اور وہ جو مشکلات ہیں قوم کے لیے وہ بڑھتی جا رہی ہیں. یہ سلسلہ ڈاکٹر صاحب بلوچستان میں پہلے ہم نے دیکھا کہ وہاں کئی 100 کلومیٹر راستے، پل ٹوٹ گئے، راستے زمینی ختم ہو گئے، بہت مشکل میں لوگ. پھر یہ جنوبی پنجاب میں کوہ سلیمان سے جو ریلیں آنے شروع ہوئے ہیں تو وہ بھی انتہائی مشکل میں ہیں لوگ. پھر یہ پانی مزید اب سندھ میں ڈاکٹر صاحب جا رہا ہے تو وہاں سے بھی اسی طرح کی صورتحال ہے. یہ جو ہمارا ادارہ ہے وفاقی ادارہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی NDMA، ان کے مطابق ڈاکٹر صاحب یہ بڑی محدود تعداد ہے. ظاہر ابھی تک میرا نہیں خیال کہ ہر جگہ لوگ پہنچ سکے ہیں یا ہم اعداد و شمار اکٹھے کر چکے ہیں، لیکن 1000 سے زیادہ انسانی جانیں تلف ہو چکی ہیں اور اسی طرح کوئی 2 لاکھ کے قریب ان کا تخمینہ ہے کہ مکانات اور عمارتیں تباہ ہو چکی ہیں. 5 لاکھ مویشی وہ کام آ چکے ہیں. تو اس طرح کا ڈاکٹر صاحب معاملہ ہے، یہ صورتحال ہے. اس اچھی بات یہ ہے کہ بہت سی فلاحی تنظیمیں اپنی مدد آپ کے تحت لوگ نکلے ہیں، درد اور جذبہ لے کر نکلے ہیں. اسی طرح پاک فوج بھی اپنا کردار ادا کر رہی ہے، ہمیشہ کرتی ہے، اس بار بھی کر رہی ہے اور بہت منظم ادارہ ہے اور بڑا قوم کے ساتھ کمیٹڈ ادارہ ہے اور جڑا ہوا ادارہ ہے، وہ بھی کام کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک تو یہ فرمائیے کہ یہ وزیر اعظم نے بھی اس پہ خاصی بات کی اور اپنی طرف سے اعلان کیا کہ وزیر اعظم نے یہ بھی بتایا ڈاکٹر صاحب کہ 30 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے اور وہ دعا بھی کر رہے ہیں لوگوں کے لیے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم جاں بحق افراد جو سیلاب میں جن کی جانیں چلی گئیں ان کے خاندان کو 10 لاکھ روپے دیں گے. اسی طرح جو نقصانات ہو رہے ہیں ان کی زر تلافی بھی ادا کریں گے اور متاثرین جو ہیں ان کو 25,000 روپے دیے جائیں گے. ایک تو ڈاکٹر صاحب یہ جو صورتحال کا سامنا ہے اس وقت پوری قوم کو، اس سے ہمیں کیسے نمٹنا ہے، کیسے سامنا کرنا ہے، اس پہ ذرا بات کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قدرتی آفات جب کبھی بھی آتی ہیں تو ظاہر ہے وہ کو بتا کے نہیں آتی، اور اگرچہ ہماری اس وقت پوری دنیا میں سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہوئی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طور پیشگوئی کر دیتے ہیں اور جو کچھ ہونے والا ہے اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ بتاتے ہیں، لیکن وہ کبھی بھی نہ تو وہ ایگزیکٹ ہوتا ہے اور پریسائز معلومات ہوتی ہیں، اور نہ ہی ان کی دی ہوئی معلومات پر جتنا وہ بالکل قریب جا کے معلومات ملتی ہیں تو وہ بہت زیادہ وہ اس وقت انتظامات کرنے کا موقع بھی نہیں ہوتا. لہٰذا قدرتی آفات، دیکھیں جب آپ کسی چیز کو آفت کہتے ہیں تو آفت تو پھر وہ مصیبت ہوتی ہے جو سب کو جھیلنا ہوتی ہے، لیکن صرف وہ لوگ نہ جھیلیں
جو اس آفت زدہ علاقے میں ہیں، بلکہ پوری قوم اگر مل کر اس دکھ درد کو بانٹے تو پھر یہ دکھ درد ہلکا ہو جاتا ہے۔ اس میں ہم نہ تو اس سیلاب کے آگے بند باندھ سکتے ہیں اور نہ ہی ہم عوامی سطح پر کوئی ایسا اقدام کر سکتے ہیں کہ ان کی مصیبتیں اس طرح سے ہم کم کر دیں کہ سیلاب ان کے گھروں میں داخل ہی نہ ہو۔ ڈاکٹر صاحب اس میں میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے، آپ نے درست فرمایا کہ آفتیں تو بہرحال آفتیں ہی ہوتی ہیں اور ان کا دائرہ کار جتنا، لیکن ڈاکٹر صاحب اللہ نے جو انسان کو عقل دی ہے، جو وسائل دیے ہیں، وہ کچھ فور کاسٹنگ بھی ہوتی ہے، اندازہ ہوتا ہے، پھر پیش بندی ہوتی ہے ایک چیز نا کہ آپ کو اندازہ پیش بندی ہوتی ہے، لیکن وہ ان چیزوں کی پیش بندی ہوتی ہے جس کے بارے میں پہلے سے اندازہ ہو کہ کیا ہو رہا ہے۔ اب اگر 30 سالہ ریکارڈ ٹوٹا ہے، آپ تو زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں مانسون اس دفعہ زیادہ ہوگا، آپ یہ کہہ سکتے ہیں بارشیں اس وقت زیادہ ہوں گی، مانسون کا سیزن جو ہے تھوڑا لمبا ہوگا، لیکن وہ کتنی بارش برسے گی اور کتنا زیادہ اس کے اوپر ڈیمیج ہوگا، یہ سارا کچھ تو آپ اس کے بارے میں نہ تو پوری اطلاع رکھتے ہیں، نہ اس کے اوپر پوری پیش بندی ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ ہو سکتی ہے۔ ہمارے پاس چونکہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا ایک پورا ادارہ ہے اور اس کے پاس اس طرح کے انتظامات بھی یقیناً موجود ہوں گے کہ وہ اسی کام کے لیے وہ اسی کام کے لیے ہے کہ وہ پیش بندی بھی کرے، انتظامات بھی کرے، اور اگر انہوں نے انتظامات نہیں کیے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل مجرمانہ غفلت ہے، اور اگر تو دیکھیں ان کو معلوم ہی نہیں تھا تو پھر بھی یہ مجرمانہ غفلت ہے، ان کو معلوم ہونا چاہیے تھا، اور اگر معلوم ہونے کے باوجود انہوں نے کوئی انتظامات نہیں کیے تو یہ بھی مجرمانہ غفلت ہے۔ اور پھر دیکھیں جیسا آپ نے کہا کہ بہت ساری رفاہی تنظیمیں وہاں پہنچی ہوئی ہیں، تو دیکھیں بیشتر علاقہ غریب چھوٹی بستیوں اور بالکل دور دراز کے جو یوں کہہ لیجئے کہ جنگلات اور صحراؤں کا علاقہ ہے جو اس وقت زیر آب آ چکا ہے، اور وہاں پہ جو پہنچنے والے ہیں وہ جو صورتحال وہاں کی بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ نہ کوئی پنجاب گورنمنٹ، یہ جنوبی پنجاب کی بات ہے، اگر بلوچستان کی بات ہے تو وہاں کی گورنمنٹ، نہ ہی سندھ کی گورنمنٹ، اس جو علاقہ سندھ کا ہے، تو وہاں پہ حکومتیں موجود نہیں، رفاہی تنظیمیں اپنا اپنا کام کر رہی، اور اس میں دیکھیں کوئی نجی سطح پہ کتنا کا زیادہ کر سکتا ہے، بالکل وہ تو زیادہ ہیلی کاپٹر چاہیے ہوں گے، وسائل چاہیے ہوں گے، آپ کے راستے کٹ گئے ہیں اور وہ کچھ وہاں موجود نہیں ہے، لہٰذا جو لوگ وہاں پہنچ گئے ہیں وہ بھی اللہ کا شکر کریں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے ریلیف کا کام کرنے کا، اور جو ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے لیے اور ایک انسان کی دوسرے انسان کے لیے ہمدردی اور خیر خواہی کے مواقع ہوتے ہیں، مدد کا موقع اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا، تو ان کو اس بات پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ نہ تو یہ الزامات ایک دوسرے پر لگانے کا موقع ہے اور نہ ہی اس پر سیاست کرنے کا موقع ہے، یہ موقع ہے کہ ہم ایک قوم بن کر اس آفت کا یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ آفت کا مقابلہ کریں، اس آفت زدہ علاقے میں ایک دوسرے کی مدد کریں۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس میں سب لوگوں کے دکھ درد بانٹیں، اور یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس میں عوام وہ بھی کر سکتے ہیں، جو سیاستدان ہیں وہ اپنا کام کر سکتے ہیں، جو پنجاب گورنمنٹ یا جو صوبائی حکومتیں ہیں ان کو اپنا اپنا کام کرنا چاہیے۔ مرکز کا جو آپ نے بتایا کہ انہوں نے اعلانات کیے ہیں، دیکھیں کوئی پہنچے گا، میں تو یہ سمجھتا ہوں یہ اندازے بھی ٹھیک نہیں ہیں جو آپ نے فیکٹس اینڈ فگرز بتائے، یہ بہت کم ہے، اس لیے کہ دیکھیں 1000 اموات ہوئی ہیں، کوئی وہاں پہنچے گا تو ٹھیک اندازہ لگائے گا نا۔ وہاں پہ جو رفاہی تنظیمیں پہنچی ہیں وہ بھی مختلف علاقوں میں اپنے اپنے طور پر کام کر رہی ہیں، ان سارے فیکٹس اینڈ فگرز کو کس نے اکٹھا کیا؟ جو این ڈی ایم ہے وہ تو وہاں پہ موجود ہی نہیں ہے، لہٰذا یہ حکومتی سطح پہ یہ اس طرح کے جو اعلانات ہیں میرے خیال میں یہ صرف اعلانات درست نہیں ہیں، وہاں پہ پہنچنا چاہیے، آن گراؤنڈ جا کے ڈیٹا بھی اکٹھا کرنا چاہیے۔ پھر یہ ظاہر ہے اگر وزیر اعظم صاحب نے اعلانات کیے ہیں تو بہت خوش آئند بات ہے، تو میرے خیال میں تمام سٹیک ہولڈرز جو گورنمنٹ آف پنجاب ہے ان کو بھی، صوبائی حکومتوں کو بھی، گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس وقت جو سب سے مقبول لیڈر ہیں اپوزیشن کے عمران خان، ان کو چاہیے کہ سارے عوام کا رخ اس کو کہہ دیں کہ اس وقت سیاست کرنے کا موقع نہیں ہے، بلکہ سارے لوگ جو ہیں وہ اس وقت جنوبی پنجاب کی طرف رخ کر لیں اور سندھ اور بلوچستان کی طرف رخ کر لیں، اور وہاں کے جو لوگ متاثرین ہیں سیلاب سے ان کے دکھ درد بانٹیں، اور ان کے لیے جو کچھ ہم کر سکتے ہیں ہم کریں۔ آپ دیکھیں اس سے ہمیں ایک قوم بننے میں بڑا ایک فائدہ ہوگا، اور ایک قوم بننے کا مقصد پورا ہوگا، اور اس کے ساتھ ان بیچاروں کی جو مصیبتیں ہیں شاید اس کے اندر کوئی کمی لائی جا سکے۔ تو میرے خیال میں سب کو اپنی اپنی جگہ پہ کام کرنا چاہیے، نہ کہ ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کرنی چاہیے۔
بالکل ناظرین، کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں جن میں سیاست خدمت ہی سیاست ہوتی ہے۔ ویسے تو سیاست ہوتی ہی خدمت کے لیے، عوام کے لیے ہے کہ آپ لوگوں کے مسائل حل کریں۔ اس وقت پاکستان کی جو صورتحال ہے اور خان صاحب کو جو مقبولیت عوام میں حاصل ہے، تو وہ اس کا اگر فائدہ اٹھانے چاہیں، پازیٹیو فائدہ، لوگوں کی انرجی اس طرف لگا دیں، تو یہ یقیناً بہت بڑا کام ہوگا جنوبی پنجاب کے لوگوں کے لیے بھی، اور اس قوم کے لیے بھی۔ یہ قوم بھی بنے گی، مسائل بھی حل ہوں گے، اور خان صاحب کے فالورز جو ہیں، اگر خان صاحب انہیں یہ کہہ دیتے ہیں تو مجھے اندازہ ہے اور امید ہے کہ انشاءاللہ اس سے بہت ریلیف ملے گا۔ بلکہ باقی پارٹیاں بھی، وہ جیسے خان صاحب کئی دفعہ ٹرینڈ سیٹ کرتے ہیں، یہ ٹرینڈ سیٹ ہو جائے گا، وہ لوگ ضرور باقی بھی پہنچنا شروع ہو جائیں گے۔ اس سیلاب کا ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ ہمیں پوری طرح اس کی خبر سے آگاہی نہیں ہے۔ اس میں بڑی ضرورت ہے کہ ہمارے قومی سطح کے لیڈرز وہ وہاں جائیں بھی، بیانات بھی دیں اور لوگوں کو متوجہ بھی کریں۔ بریک کا وقت ہے، واپس آتے ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔